بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام آسمہ سعود ہے اور میں کلاسک اسکول سسٹم میں نہم اور دہم کلاس کو اسلامیات پڑھاتی ہوں۔ آج آپ کا پہلا لیکچر اسلامیات لازمی کے حوالے سے اس کے تعارف اور اس کے پیپر کے طریقہ کار کے حوالے سے میں دوں گی۔ سب سے پہلے آپ اس کا کور پیج دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے جو کتاب خریدی ہو وہ جدید اس کی ایڈیشن کی کتاب ہو اور اس کا کور پیج یعنی یہ ٹائٹل پیج جو ہے وہ مختلف ہو۔ اس سلسلے میں آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ آپ کی کتاب جو ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی طرف سے ہے اور اس کے اوپر نہم اور دہم یعنی 9th اور 10th جو ہے وہ واضح طور پر درج ہوگا۔ آئیے اب چلتے ہیں اس کے جو ہے کانٹینٹ یعنی اس کے اندر جو مواد موجود ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کیا کچھ پڑھیں گے، کس کس عنوان کے تحت آپ کو کن حصوں کو پڑھنا ہے۔ آپ کی کتاب میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کے حوالے سے۔ یہ پوری کتاب جو ہے یہ آپ کے 2 سالوں کے لیے یعنی نہم اور دہم کلاس کے لیے اس کا پورا سلیبس اس میں درج ہے، یعنی یہ کتاب آپ کو نہم کلاس میں بھی اور دہم کلاس میں بھی کام آئے گی۔ ہم اس وقت اس کے تعارف کے حوالے سے یعنی سلیبس سے آگاہی حاصل کریں گے۔ آپ اس کتاب میں 3 حصے دیکھیں گے۔ سب سے پہلا حصہ ہوگا حصہ القرآن، دوسرا حصہ ہوگا حصہ الاحادیث اور تیسرا ہوگا موضوعاتی مطالعہ۔ القرآن کے حوالے سے آپ دیکھیں گے اس میں سب سے پہلی سورہ مبارکہ سورہ الانفال ہوگی اور یہ صفحہ نمبر 7 سے لے کر 26 تک جو ہے یہ پوری سورہ درج ہوگی۔ اس میں کل 10 رکوع ہیں اور 10 رکوع کے حوالے سے آپ کو جن چیزوں پر فوکس کرنا ہے یعنی بہت زیادہ توجہ دینی ہے، اس میں سب سے پہلی چیز لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کو دھیان سے پڑھنا اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے الفاظ معنی، جب آپ لفظی ترجمہ یاد رکھیں گے تو آپ کو الفاظ معنی یاد ہوتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم الفاظ انہوں نے ایکسرسائز میں دیے ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں۔ مشقی سوالات کچھ تو آپ کو ہر چیپٹر کے اینڈ پر، اور یاد رکھیے گا طلباء کہ ہر چیپٹر کے اینڈ پر مشقی سوالات موجود ہیں جو 2 سے 3 عدد ہیں، جبکہ آپ کو اس کے علاوہ بھی یعنی جو آپ نے پورا رکوع پڑھا ہوگا اس میں سے بھی سوال جو ہیں وہ آپ کو میرے بنائے گئے جو نوٹس ہیں اس میں موجود ہوں گے۔ مشقی سوالات نہ صرف مشق میں موجود کرنے ہیں بلکہ زائد سوال والے بھی کرنے ہیں۔ اس میں سے کچھ آیات کے حصے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیات کے، جن کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو لکھنا ہوتا ہے۔ حصہ احادیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس میں جو کل احادیث ہیں کتاب میں وہ ہیں 20۔ پہلی ابتدائی جو 10 احادیث ہیں یعنی 1 سے لے کر 10 تک، جو صفحہ نمبر 49 سے لے کر 52 تک جو ہیں وہ درج ہیں، وہ آپ کو پہلی 10 احادیث لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کی صورت میں یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان احادیث کی تشریح بڑے توجہ سے یاد کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹس میں موجود مختصر سوالات جو اسی کی تشریح اور ترجمہ کے اندر سے جو ہے اہم نکات کو پیش نظر رکھ کر بنائے گئے ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے یعنی موضوعاتی مطالعہ کی طرف۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 56 سے لے کر 66 تک یعنی پہلے 4 عنوانات جو ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ سب سے پہلا موضوع جو ہے وہ ہے قرآن مجید۔ اس میں ہم پڑھیں گے تعارف، حفاظت اور فضائل کے حوالے سے۔ دوسرا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ تیسرا اس میں ٹاپک آئے گا آپ کے سلیبس کے حوالے سے علم کی فرضیت اور فضیلت۔ چوتھا ٹاپک ہوگا زکوٰۃ، یعنی اس میں آپ زکوٰۃ کے حوالے سے فرضیت، اہمیت اور مصارف زکوٰۃ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا میں نے ایک اور کالم بنا رکھا ہے، یہ آپ کے 10th کے سلیبس کا ہے۔ یہ فی الحال آپ کو اس کا جاننا اتنا ضروری نہیں، لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو 9th کے ساتھ ہی 10th کا تھوڑا سا سلیبس بھی پتہ چل جاتا تاکہ آپ یہ سارا سلیبس دیکھ کر گھبرا نہیں جائیں۔ یہ چھوٹی سی کتاب ہے لیکن پھر بھی اس کے 2 حصے کر کے اس کو نہم اور دہم 2 حصوں میں یعنی دونوں کلاسز میں پڑھنے کے لیے پنجاب بورڈ کی طرف سے جو ہے ریکمینڈ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں سورت احزاب ہے، اس کے کل 9 رکوع ہیں جو آپ کو صفحہ نمبر 27 سے لے کر 44 تک جو ہے ملیں گے۔ اس کے بعد اسی کلاس میں ایک دوسری سورہ چھوٹی سی 13 آیات پر مشتمل سورت الممتحنہ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ سورت احزاب کے کل 9 رکوع ہیں اور ممتحنہ کے 2 رکوع ہیں۔ اس میں بھی طلبہ آپ کو 10th کلاس میں لفظی اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ یاد کرنا ہے آیات کا۔
الفاظ معنی یاد کرنے ہیں اور مشقی سوالات کے ساتھ ساتھ زائد سوالات جو کہیں آؤٹ آف سلیبس نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو انہی آیات جو 2 صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں 10th میں اور 9th میں ایک صورت جب پڑھیں گے تو انہی آیات میں سے جو اس کا ترجمہ آپ پڑھتے ہیں جب، تو اسی سے وہ ایک طرح سے بنائے جاتے ہیں۔ جی اگلا پورشن آ جاتا ہے حصہ احادیث کا۔ آپ نے پہلی 10 احادیث جو ہیں وہ 9th میں پڑھی اور 10th میں آپ اگلی 10 احادیث یعنی 11 تا 20 جو حدیث پاک نمبر ہے وہ آپ پڑھیں گے، جو آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 سے لے کر 55 تک ہے۔ اس میں بھی آپ کو لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے احادیث کا یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کی تشریح جو ہے وہ آپ کو یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو مختصر سوالات، جب انسان احادیث کی تشریح اور ترجمہ اچھے طریقے سے یاد کر لے تو وہ مختصر سوالات جو ہیں احادیث کے، وہ زائد سوالات کی صورت میں بھی آپ کو یاد خود بخود ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں 10th کلاس کے جو تیسرا حصہ ہے یعنی موضوعاتی مطالعہ۔ اس سلسلے میں جو پہلے 4 آپ نے 9th میں پڑھے اور 10th میں آپ طہارت اور جسمانی صفائی جو ہے اس کے حوالے سے پہلا ٹاپک ہے۔ پھر آپ کو نمبر 6 ٹاپک میں صبر و شکر اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کے حوالے سے پڑھایا جائے گا۔ نمبر 7 میں عائلی زندگی کی اہمیت اور نمبر 8 میں ہم سب سے پہلے ہجرت اور پھر جہاد کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 9 جو ٹاپک ہے آپ کے 10th کلاس کے سلیبس میں شامل ہوگا وہ ہوگا حقوق العباد اور انسانی رشتوں سے متعلق احکامات ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں امتحانی پرچہ کے طریقہ کار کے حوالے سے، یعنی آپ کو جو پیپر بورڈ کے ایگزامز میں آئے گا وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ اگر یہ آپ کو پہلے دن سے کلیئر ہو جائے گا کہ کون سی چیز کتنی امپورٹنٹ ہے اور کس کو کتنی اہمیت دینی ہے، اس لحاظ سے آپ اپنے آئندہ جو تیاری ہے اس میں آپ بہتر طور پر طریقہ کار اپنا سکیں گے۔ سب سے پہلے جی مضمون اسلامیات لازمی ہے، اس کے کل نمبر 50 ہے۔ اس پیپر میں 2 حصے ہوتے ہیں بنیادی طور پر، جیسے آپ کے اردو کے پیپر میں ہوتے ہیں۔ حصہ معروضی ہوتا ہے، یہ 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 آتا ہے جو آپ کے ایم سی کیوز، جس کو آپ انگلش میں بولتے ہو ایم سی کیوز یعنی ملٹیپل چوائس کوسچن۔ ہر سوال کے 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کے حروف کے گرد دائرہ لگائیں۔ اور اب جو آپ کی جدید طریقہ کار آپ کے لیے وضع کیا گیا ہے وہ ہے آپ کو ببل شیٹ دی جاتی ہے اور اس میں آپ جو بھی آپ کو رائٹ آنسر لگتا ہے یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، اور اس میں سے آپ کو ایک جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اس میں ببل شیٹ پر اسی کالم کو یا اسی جو اے بی سی والا کالم سرکل ہوتا ہے اس کو پراپرلی فل کرنا ہوتا ہے۔ یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں اور پہلے 5 جو ہیں وہ آپ کے حصہ القرآن سے ہوتے ہیں، یعنی سورۃ انفال سے وہ ایم سی کیوز آتے ہیں، اور اگلے 5 جو ہیں وہ آپ کے حصہ احادیث اور موضوعاتی مطالعہ سے ہوتے ہیں۔ اس طرح آپ کے 10 نمبر ہو جاتے ہیں۔ جی حصہ انشائیہ جو ہے وہ آپ کا دوسرا حصہ ہے، یہ 40 نمبر کا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے، یعنی پہلا سوال آپ کا ہو گیا ایم سی کیوز کا، دوسرا سوال ہو گیا اس کے 2 حصے انہوں نے بنائے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے سائنسز کے پیپر میں ہوتا ہے کہ وہ جو پورشنز بنے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح حصہ اول جو ہے اس میں سوال دیا جاتا ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ اور یہ مختصر سوالات آپ کو بورڈ کے ایگزامز کے پیپر کی بات کر رہی ہوں، یعنی آپ کا یہ پیپر پیٹرن ہے۔ 9 سوال آتے ہیں سورۃ انفال سے، یہ پہلا حصہ ہے طلبہ۔ سوال نمبر 2 کا پہلا حصہ یعنی اس میں 9 مختصر سوالات آتے ہیں سورۃ انفال سے۔ یہ آپ کے سوال کون کون سی نوعیت کے ہوتے ہیں، یعنی اس میں سب سے پہلے جو آپ کے مشقی سوالات ہوتے ہیں وہ، اور زائد سوالات جو آیات میں سے وہ ترتیب دیے جاتے ہیں، اور الفاظ معنی جو آپ کی ایکسرسائز میں دیے ہیں، اور بعض اوقات آیات میں سے بھی پوچھے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے کل 9 دیے ہوتے ہیں اور اس میں سے 6 کرنے ہوتے ہیں، اور ہر سوال جو ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، یعنی 6 × 2۔ یہ آپ کو اردو کی گنتی خاص طور پر جو ہے وہ ذہن نشین کرنی ہے۔ اس میں حصہ دوم یعنی سوال نمبر 2 کا حصہ دوم ہوتا ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ یہ بھی 2 نمبر کا ایک کوشچن ہوتا ہے۔ 6 × 2 یعنی = 12 نمبر ہوتے ہیں اس حصے کے بھی۔ اس میں بھی آپ کو 9 مختصر سوالات دیے جاتے ہیں، جس میں احادیث اور موضوعاتی مطالعہ سے سوالات لیے جاتے ہیں۔ اس میں سے بھی آپ کو کوئی سے 6 کرنا ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔
دی گئی آیات میں سے کوئی سے 2 کا ترجمہ کریں. یعنی 4 نمبر کی حدیث یہ آیت ہوتی ہے ایک آیت. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو بعض اوقات آیت جو ہے وہ بالکل درمیانی حصہ سے اٹھا کر دے دی جاتی ہے. جہاں آیت کا اختتام ہوتا ہے نمبر لکھا ہوتا ہے, جانتے ہیں نا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, بالکل اسی طرح بعض اوقات آیت ضروری نہیں کہ جہاں سے آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے وہیں سے دی جائے. بعض اوقات وہیں سے دے دی جاتی ہے, بعض اوقات درمیان سے کوئی لفظ جہاں سے ترجمہ جو مفہوم بن رہا ہے وہاں سے دے دی جاتی ہے اور اگلی آیت میں درمیان میں جا کر اینڈ کر دی جاتی ہے. اور بعض اوقات 1.5 یعنی 1.5 آیت دے دی جاتی ہے. یعنی ایک آیت کا جو ہے وہ نمبر انہوں نے 4 دیے ہیں. آپ کو 3 آیات دی جاتی ہیں جس میں سے آپ نے کوئی سی 2 کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا زیادہ جو ہے آپ کو فوکس کرنا ہے آیات کے ترجمہ پر. یعنی یہ تینوں آیات آپ کو سورۃ انفال سے آئیں گی جن میں سے 2 کا ترجمہ آپ کو کرنا ہوگا. اس کے بعد آتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف. مدرجہ ذیل حدیث پاک کا ترجمہ اور تشریح لکھیں. اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتی, کوئی چوائس نہیں ہوتی, یہ ایک ہی دی جاتی ہے اور پہلی 10 احادیث میں سے آتی ہے. 1 نمبر اس کے ترجمے کا ہوتا ہے اور 2 نمبر اس کی تشریح کا, یعنی کل 3 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے. اس کے بعد آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 5, فضائل قرآن پر نوٹ لکھیں. یا دیکھا آپ نے یہاں بھی چوائس آ گئی آپ کے لیے, قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بیان کریں. یعنی دونوں میں سے کوئی ایک سوال جو آپ نے اچھا والا یاد کیا ہوگا وہ آپ اس کے جواب میں تحریر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کا پورا پیپر جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کا, یعنی کس طرح پیپر حل کیا جاتا ہے, اس کی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی. اس وقت آپ یہ جان لیں کہ اس سوال کے جو نمبر کل ہیں وہ 5 ہوتے ہیں اور 5 نمبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو کتنا تفصیلاً لکھنا ہے. عزیز طلبہ, اگر آپ یہ بتائے گئے جو ہے سلیبس کے تعارف کے حوالے سے اور پیپر کے طریقہ کار کے حوالے سے بالکل کلیئر ہو جائیں گے تو آئندہ آپ کو پڑھنے اور پیپر یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور توجہ سے ان چیزوں کو سمجھ لیں تاکہ آئندہ آنے والے پورے سال میں آپ کے لیے یہ جو ہے فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.